السلام علیکم. ہیلو ویورز. کیمسٹری گریڈ 9 چیپٹر 1 کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 1 کو ہم سٹارٹ کریں گے. چیپٹر نمبر 1 کا نام ہے فنڈامنٹلز آف کیمسٹری. تو سب سے پہلے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ٹاپک فار دس لیکچر از برانچز آف کیمسٹری. اس سے پہلے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیمسٹری کی ڈیفینیشن کے اوپر بات کی ہے. کیمسٹری ہے کیا چیز، کیمسٹری سے تھوڑی سی انٹروڈکشن حاصل کی ہے. اس ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے، بات کریں گے برانچز آف کیمسٹری کے اوپر. تو سب سے پہلے برانچز کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ مین برانچز کے نام کیا ہیں. برانچز آف کیمسٹری فالوئنگ آر دا مین برانچز آف کیمسٹری. اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے فزیکل کیمسٹری، پھر آرگینک کیمسٹری، ان آرگینک کیمسٹری، انالیٹیکل کیمسٹری، بایو کیمسٹری، نیوکلیئر کیمسٹری، انڈسٹریل کیمسٹری اینڈ انوائرمنٹل کیمسٹری. دیز آر دا نیمز آف دا مین برانچز آف کیمسٹری. اس کے علاوہ بھی برانچز ہیں کیمسٹری کے، لیکن یہ مین برانچز ہے. اور اس میں بھی آپ یہ بات نوٹ کریں کہ جو پہلے 3 برانچز ہیں، فزیکل کیمسٹری، آرگینک کیمسٹری اور ان آرگینک کیمسٹری، ان کو بیسک برانچز آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے. اب ہم باری باری ایک ایک برانچ کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ ان برانچز میں ہم کس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے فزیکل کیمسٹری. دس برانچ ڈیلز ود دا ریلیشن بٹوین دا فزیکل پراپرٹیز آف سبسٹانسز اینڈ دیئر کیمیکل کمپوزیشن اینڈ ٹرانسفارمیشن. یعنی اس برانچ آف کیمسٹری میں ہم کسی بھی سبسٹانس کا مطلب ہے مادہ. پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سبسٹانس مینز مادہ اپنی خالص حالت میں. مثال کے طور پر ہم صرف پانی لیں تو وہ خالص پانی ہو، اس میں اور کوئی چیز ڈیزالو نہ ہو. کاربن لیں تو صرف خالص کاربن ہو اور کوئی چیز اس میں ڈیزالو نہ ہو، تو اس کو ہم سبسٹانس کہتے ہیں. تو ہر ایک سبسٹانس کی ایک کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے، جس کی انٹروڈکٹری ویڈیو میں ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. اور اس کیمیکل کمپوزیشن کی اس کی فزیکل پراپرٹیز کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور جو ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں، جو چینجز ہوتی ہیں، تو اس کا اس کیمیکل کمپوزیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس مطالعے کو ہم کیمسٹری کے جس برانچ میں انڈر ڈسکشن لاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فزیکل کیمسٹری. فزیکل کیمسٹری میں ہم کیمیکل ریئیکشنز، ان کے میکانزم میں انوالو اسٹیپس، اسی طرح جو فزیکل سٹیٹس ہیں، گیسیس سٹیٹ، سالڈ سٹیٹ، لیکوڈ سٹیٹ، اور ان کی پراپرٹیز اور ان میں ہونے والی ٹرانسفارمیشنز کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. دوسری برانچ آف کیمسٹری ہے آرگینک کیمسٹری. آرگینک کیمسٹری از دا برانچ آف کیمسٹری دیٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف کمپاؤنڈز آف کاربن. یعنی ہم اس میں کاربن کے کمپاؤنڈز کا مطالعہ کرتے ہیں. however some simple compounds of carbon like carbon monoxide, CO, CO2, carbonates, bicarbonates, cyanides, etc., these are not included in organic compounds and these are not studied in organic chemistry. یہاں پہ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ شروع میں سب سے پہلے کمپاؤنڈز کو سورسز کے لحاظ سے 2 مین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. وہ کمپاؤنڈز جن کو لیونگ آرگینزم سے حاصل کیا جاتا تھا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو ان کو آرگینک کمپاؤنڈز آرگینزم سے ہے. یہ آرگینک لفظ آرگینزم سے ہے، ان کو آرگینک کمپاؤنڈز کہا جاتا تھا. اور جو باقی کمپاؤنڈز تھے جو مائنز سے حاصل ہوتے تھے تو ان کو ان آرگینک کمپاؤنڈز کہا جاتا تھا. یعنی جن کا سورس لیونگ آرگینزمز نہیں تھا، ان سب کمپاؤنڈز کو ان آرگینک کمپاؤنڈز کہا جاتا تھا اور ان کے مطالعے کو ان آرگینک کیمسٹری میں شامل کیا جاتا تھا. بعد میں پھر آرگینک کمپاؤنڈز لیبارٹری میں تیار ہونے لگے، لیکن ان کی تعداد اتنی تھی اور کچھ پراپرٹیز یہ آپس میں ایسی شیئر کرتے تھے کہ ان کو اب بھی آسانی کے لیے، اسٹڈی کو آسان بنانے کے لیے اب بھی کیمسٹری کے ایک الگ برانچ آرگینک کیمسٹری میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، دوسرے ان کی پراپرٹیز آپس میں بہت کچھ فیچرز جو ہیں بالکل آپس میں ملتے ہیں. اور یہ سمپل کمپاؤنڈز جو ہیں کاربن مونوکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، CO2، کاربونیٹس جیسے سوڈیم کاربونیٹ، سوڈیم بائی کاربونیٹ، کیلشیم کاربونیٹ، اس طرح کے جو کمپاؤنڈز ہیں، چونکہ ان کی پراپرٹیز ایک تو یہ مائنز ہی سے حاصل ہوتی ہیں زیادہ تر، اور کچھ جو ہے نا سمپل ہیں، ان کے کیریکٹرسٹکس ان آرگینک کمپاؤنڈ کے ساتھ زیادہ نہیں ملتی ہیں، ان کی کیریکٹرسٹکس زیادہ ان آرگینک کمپاؤنڈ کے ساتھ میچ کرتی ہیں، تو ان کو ان آرگینک کیمسٹری ہی میں شامل کیا گیا ہے اور ان کا مطالعہ وہیں پر کیا جاتا ہے. دوسری طرح ہم اس کو ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. اگر ہم آرگینک کیمسٹری کے سٹرکچرز کو دیکھیں تو ان میں یہ جو ہائیڈرو کاربنز ہیں
कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लेकिन उनके बाकी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये नेचुरली इनमें एक ऐसी तरतीब पाई जाती है जैसे ये हाइड्रोकार्बन्स पेरेंटल कंपाउंड्स हों और बाकी उनसे डिराइव किए गए हों। तो इस वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं: द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो इस पे थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं कि हम इसको हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी क्यों कहते हैं। तो जिस तरह हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफिनीशन में पढ़ा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द branch of chemistry that deals with the study of hydrocarbons and derivatives। तो देखें, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स, और इसमें भी यानी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने जो जिन चीज़ों को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं आपको बताया कि वो कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन्स, ये कार्बन यानी इन दो कंपाउंड, इन दो एलिमेंट से बने होते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन सिंपलेस्ट वन वो है मीथेन, जिसको हम फार्मूला इस तरह लिखते हैं: CH4 के एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर मीथेन सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो अब इसी तरह लाखों की तादाद में कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं और उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कार्बन यहाँ पे C का मतलब है कार्बन का एक एटम और H का मतलब है हाइड्रोजन, 4 का मतलब है हाइड्रोजन के 4 एटम, यानी हाइड्रोजन के 4 एटम कार्बन के एक एटम के साथ मिलके मीथेन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन, जिसमें आप देख रहे हैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। इसी में अगर हम इसके डेरिवेटिव्स को देखें मिसाल के तौर पर, तो ये CH4 जो है, इसमें अगर हम C और ये कार्बन, इसके साथ अगर 3 हाइड्रोजन हम छोड़ दें और एक हाइड्रोजन की जगह मिसाल के तौर पर मैं लगा लूँ क्लोरीन, तो ये हमारे पास नया कंपाउंड बन जाता है मीथाइल क्लोराइड। और इसको स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये मीथेन से डिराइव किया हुआ कंपाउंड है, यानी मीथेन में हमने एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कौन सी चीज़ लगा दी है, Cl। तो इस तरह की बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं, और ये इनकी स्ट्रक्चर और इनके ये बाकी के स्ट्रक्चर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये पेरेंटल कंपाउंड्स लगते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स, और ये दूसरे जो हैं ये इनके डेरिवेटिव्स लगते हैं। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं: organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of hydrocarbons and their derivatives। तीसरी branch of chemistry, inorganic chemistry, the branch of chemistry in which we study all the elements and their compounds except hydrocarbons and their derivatives। तो हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स वो ऑलरेडी हमने शामिल किए हैं किस चीज़ में, उसका हम मुतालिया करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बच जाते हैं बज़ात ख़ुद, कार्बन एज एन एलिमेंट भी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका मुतालिया किया जाता है। तो तमाम एलिमेंट्स देखें, यहाँ पर हम कह रहे हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, इसमें कामिल कार्बन शामिल नहीं किया। तो कार्बन एज एन एलिमेंट जैसे उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड फॉर्म में, बकीबॉल्स की सूरत में, तो इसका मुतालिया भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। और इसके कुछ कंपाउंड्स जिनको हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स कहते हैं उनका मुतालिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। चौथी ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द
that deals with the qualitative and quantitative analysis of matter is known as analytical chemistry. تو analysis کا مطلب ہوتا ہے تجزیہ، یعنی کسی چیز کو اس کے کمپوننٹس میں توڑ کر separate apart the components and examining the components of something. This is known as analytical chemistry. And this examination then can further be of two types, جس کو ایک کو ہم کہتے ہیں qualitative analysis. The branch of chemistry that deals with the identification of compounds, mixtures or constituents of a matter, that is to find out what kind of atoms or molecules are present in a substance. ہم کسی مادے کو لیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کی اجزاء یعنی اس کے کمپوننٹس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کمپوننٹ شامل ہیں. تو اس مطالعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوالٹیٹیو انالیسس. اس میں سے صرف چیزوں کو پہچانا جاتا ہے کہ کس قسم کے ایٹم موجود ہیں، کس قسم کے ایلیمنٹس موجود ہیں. دوسری انالیسس ہے کوانٹیٹیو انالیسس. جس طرح اس میں یہ کوانٹٹی کا لفظ ہے، اٹ ڈیلز ود دا ڈیٹرمینیشن آف دا پروپورشنز آف کنسٹیچوئنٹس آف اے میٹر, like to determine how much mass or number of atoms or molecules are present in a sample of matter. مثال کے طور پر اگر ہم پانی لیں، واٹر، تو سب سے پہلے جب اس کے تجزیہ کیا گیا ہوگا تو ظاہری بات ہے سائنٹسٹ نے سب سے پہلے یہ معلوم کیا ہوگا کہ یہ دو قسم کے کمپاؤنڈ سے بنا ہے، اس میں دو قسم کے ایلیمنٹ سے بنا ہے، دو قسم کے پارٹیکلز اس میں پائے جاتے ہیں، ہائیڈروجن کے پارٹیکلز، ہائیڈروجن کے ایٹمز، اور آکسیجن کے ایٹم، یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے. تو یہ کوالٹیٹیو انالیسس اس کی ہو گئی. لیکن ہم جب یہ معلوم کریں گے کہ کتنا ہائیڈروجن کتنی آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے، مثال کے طور پر پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہائیڈروجن 1 گرام اور آکسیجن کے 8 گرام یہ آپس میں مل کے 9 گرام پانی بناتے ہیں. پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی. تو وہ کوانٹیٹیو انالیسس ہو جاتی ہے کہ کوانٹیٹیولی ہم کیسے معلوم کرتے ہیں. جیسے کسی پیشنٹ کے بلڈ میں گلوکوز کا لیول معلوم کیا جاتا ہے، کیلشیم کا لیول معلوم کیا جاتا ہے، تو یہ کوانٹیٹیو انالیسز ہوتی ہیں. بایو کیمسٹری جس طرح اس کا نام بتا رہا ہے، بایو اور کیمسٹری کی کمبینیشن ہے. So this deals with the synthesis and decomposition of the compounds and their reactions which occur in the living organism. Living organisms کے اندر جو مرکبات بنتے ہیں، جو کمپاؤنڈز بنتے ہیں، جو ٹوٹتے ہیں، وہ جو ریئیکشن کرتے ہیں، تو ان کا مثال کے طور پر پروٹین کا بننا، کاربوہائیڈریٹس کا بننا، فیٹس کا بننا، اور نظام انہضام کے تھرو جو ہم کمپلیکس مالیکیولز خوراک میں کھاتے ہیں، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، سٹارچ وغیرہ، تو وہ ٹوٹتے ہیں. تو ان کے ٹوٹنے کے عمل اور ان کے ریئیکشنز کے مطالعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایو کیمسٹری میں ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. وسیع برانچ ہے کیونکہ بایو اور کیمسٹری دو سبجیکٹس، بایولوجی اور کیمسٹری کی ایک کمبینیشن ہے. نیوکلیئر کیمسٹری. This chemistry deals with the study of changes occurring in the nuclei of atoms accompanied by emission or absorption of radiations. تو جن ایلیمنٹس کی ایٹامک ویٹ 82 سے زیادہ ہے، تو ان کے نیوکلیس میں اس قسم کی چینجز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ انٹیگریشن ان کی ہوتی ہے، ڈس انٹیگریٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. تو نیوکلیئر کیمسٹری میں تو ان کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ ان سے ریڈیشنز نکلتی ہیں، جن میں کچھ ریڈیشنز کو ہم الفا ریز کہتے ہیں، کچھ کو ہم بیٹا ریز کہتے ہیں، اور کچھ کو ہم گیما ریز کہتے ہیں. تو اس قسم کی ریز ان کی نیوکلیس سے نکلتی ہیں جب ان میں توڑ پھوڑ ہوتا ہے. اور یہ ریڈیشنز یعنی الفا، بیٹا اور گیما جب دیگر ایلیمنٹس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں تو ان کے نیوکلیائی میں بھی پھر چینجز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو نیوکلیس میں چینجز اکمپنیڈ بائی ایمیشن اور ایبزارپشن. ایمیشن کا مطلب ہوتا ہے اخراج، اور ایبزارپشن کا مطلب ہوتا ہے جذب ہونے. کہ ریڈیشنز یا کسی نیوکلیائی میں جذب ہوں اور اس میں چینجز آئیں، یا نیوکلیائی میں چینجز آئیں اور اس کے ساتھ ریڈیشنز کی ایمیشن ہو. تو اس مطالعے کو ہم کہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں؟ نیوکلیئر کیمسٹری کے اندر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. انڈسٹریل کیمسٹری جس طرح اس کا نام بتا رہے ہیں، انڈسٹری، صنعت، مصنوعی چیزیں بنانا، جیسے فرٹیلائزرز ہے، پلاسٹک ہے، گلاس ہے، سیمنٹ ہے، میڈیسن ہے، ڈرگ ہیں، یہ ساری جو انڈسٹریل چیزیں ہیں، تو ان کے بنانے میں بھی کافی سارے کیمسٹری کے ٹیکنیکس اور کیمیکل پروسیسز اپلائی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے انڈسٹریل کیمسٹری کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دس کیمسٹری ڈیلز ود دا ٹیکنیکس اینڈ کیمیکل پروسیسز فار دا پریپریشن آف different industrial products like cement, glass, plastics, fertilizers, medicine, etc. Last
environmental chemistry deals with the study of interaction of chemical substances or chemical processes with the environment and their impact on it. کہ کوئی کیمیکل جو انوائرمنٹ میں داخل ہوتا ہے اس کا انوائرمنٹ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ وہ کس طرح انٹریکشن کرتا ہے، یا کوئی کیمیکل پروسیس اگر چل رہا ہو جیسے برننگ کا پروسیس ہے، تو اوپن ایٹماسفیئر میں جب آپ برننگ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور یہ دھواں اور انرجی وہ ماحول میں ریلیز ہوتے ہیں. تو واٹر پولوشن اور ایئر پولوشن انوائرمنٹل کیمسٹری کے دو مین سبجیکٹس ہیں، کور سبجیکٹس ہیں جس کا خاص طور پر اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے. تو اس برانچ آف کیمسٹری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انوائرمنٹل کیمسٹری، جس میں ہم انٹریکشن آف کیمیکل سبسٹانسز یا کیمیکل پروسیسز، انٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے باہمی عمل، ایک دوسرے پہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. تو انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہم اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ بیسک ڈیفینیشنز کے اوپر بات کریں گے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی کہ کیمسٹری کے برانچز سے ایک انٹروڈکشن ہمیں مل گیا ہے. تھینک یو فار واچنگ. نیکسٹ ویڈیو میں ہم بیسک ڈیفینیشنز کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ حافظ.